رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، لیکن کیا کوئی انسان 8 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ 8 پڑھتا ہے تو کیا نبی سے افضل ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نبی کی مخالفت کرتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی نے 8 پڑھے لیکن میں 10 پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ مخالفت میں نماز پڑھ رہا، لیکن وہ کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، میں نے 8 پڑھ لی، لیکن میں رات میں جاگ رہا ہوں اور نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، تو نفل میں انسان کو مکمل چھوٹ ہے کہ جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس میں پوچھ نہیں، لیکن کوئی کہے نہیں 8 جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو آگے جانا نہیں، آگے جانا اس میں نہیں ہوگا، وہ تب ہوگا جب انسان بولے کہ میں موقدہ نماز، فرض نماز کو میں جو ہے اپنے اعتبار سے تعداد بڑھاؤں گا، ظہر کے اندر 4 موقدہ پہلے 2 موقدہ بعد میں ظہر سے پہلے 4 پڑھوں گا اور بعد میں بھی 4 موقدہ پڑھوں گا، اب وہ گناہ گار ہوا، چونکہ ایک بتائے گئے چیز سے اس نے زائد کیا، جبکہ نوافل الگ چیز ہے۔ اچھا، یہ عمل جو نوافل میں آتا رات کی نماز، اللہ کے رسول پہ یہ تو فرض تھی، چونکہ آپ پر فرض تھی رات کی نماز، اور یہ فرض نمازوں سے پہلے فرض تھی، رات کا ایک حصہ جاگ کر عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تب یاد رکھیے اللہ کے رسول کے پر تو فرض تھی، ہم امت کے لیے سنت موقدہ ہوں گی، آپ نے ہمیشہ پڑھی یاد رکھ، یا سنت بول سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اگر بولے تو نفل بھی آ سکتے، چونکہ عبادتوں کی 2 ہی تقسیم ہوتی ہے، فرض نماز اور نفل نماز، فرض روزے اور نفل روزے، فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ۔ پھر نفل کے اندر وہ چیز اللہ کے جو ہمیشہ کی اس کو موقدہ بولتے ہیں، جو کبھی کی اس کو سنت بولتے ہیں، سمجھ آپ؟ نمازوں میں جو ہم فرق کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد موقدہ سنت، یہ تو موقدہ بھی نفل ہے، سنت بھی نفل ہے اور نفل بھی نفل ہے، تو لہٰذا اگر وہ نفل بول کر اضافہ کرتا ہے اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کو سنت وغیرہ وہ نہیں مانتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے کوئی انسان 20 کیا 200 پڑھے، رات بھر پڑھے، کیا اس کا مسئلہ ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر بار چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جنگل میں جو آدمی جا کر گفاؤں میں رہے وہ دنیا سے بے رغبت آدمی، جو آدمی جرمن کے برتن میں کھا رہا ہو اسٹیل کے مقابلے میں، وہ دنیا سے بے رغبت آدمی ہے، اس لیے کہ وہ چمکدار چیز میں نہیں کھا رہا ہے۔ جو آدمی مال و دولت ہوتے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومے، یہ آدمی دنیا سے بے رغبت آدمی ہے۔ اسی طرح جو آدمی دنیا کا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان تمام کو ترک کر کے دنیا سے دور چلا جائے، یہ بے رغبت ہے۔ اسی طرح انسان تجارت نہ کرے، کام کاج نہ کرے، نوکری نہ کرے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور گداگری مانگ کر زندگی گزارے، یہ بے رغبتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب بے رغبتی نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے، دنیا سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے، دنیا کو پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دین اسلام پر چلے اور اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، ٹھیک ہے، اور اس دنیا کی چاہت کے لیے کوئی کام نہ کرے، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تو دنیا سے بے رغبتی دنیا چھوڑ کر جانے کو نہیں کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا معنی دنیا میں رہتے ہوئے شرعی احکام کے مطابق انسان زندگی گزارے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے خود بخود۔ اس لیے کہ دین اسلام جو احکامات ہمیں سکھاتا ہے، یہ انسان کو خود بخود دنیا سے بے رغبت کرتے ہیں، چونکہ دنیا کی زندگی اسلام یہ کہتا ہے بہت شارٹ لائف ہے، اتنی چھوٹی زندگی ہے کہ 50 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک ہمیشہ ہمیشگی کی آنے والی زندگی ہے، تو ہمیں جو کچھ کام کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لیے کرنا ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کو ہمیں سنوارنا ہے، یاد رکھیے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کی جب ہم بات کریں گے تو کوئی انسان یہ نہ کہے کہ جب آپ دنیا سے بے رغبت ہے تو آپ تو صرف چڈی بنیان میں رہنا چاہیے تھا، کوٹ اور سفاری پہنتے تو یہ کون سی بے رغبتی ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو 2 ویلر پہ نہیں پیدل چلنا چاہیے تھا یا کار میں، تو کبھی زندگی میں نہیں گھومنا چاہیے، چلیے کہ دنیا سے آپ بے رغبت ہیں، تو یہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے۔ دنیا سے منہ موڑنا بے رغبتی کا معنی اس میں رہتے ہوئے اس کی حلال چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام پر چلنا، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا سے منہ موڑنا ہے، یاد رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کو اختیار تھا کہ آپ چاہے تو دنیا کی زندگی بہترین سے بہترین گزاریں یا مسکینی کی غربت کی زندگی گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس کے لیے مسکینی کی زندگی پسند کی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تھے، تو آپ ایک جس بستر پر سوئے تھے وہ ٹاٹ کا تھا، ٹاٹ سمجھتے ہیں نا، تھیلا جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، اس میں اناج پیکنگ ویکنگ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، جوٹ جس کو مطلب ٹاٹ کا کپڑا تھا، تو ٹاٹ پر سونے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک اور چہرے مبارک پر نشانات بن گئے تھے، وہ امپریشنز آ گئے تھے، چونکہ اس چیز پر آپ لیٹے ہوئے تھے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں، آپ اللہ سے چاہے تو مانگ لے تو اللہ تو آپ کو سب کچھ دے دے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کیا، کم سے کم دنیا آپ نے اختیار کیا۔ صحابہ میں بہت سارے صحابہ مالدار تھے، مالداری کی کوئی ان کی مثال نہیں ہے، جیسے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، یہ عرب کے سب سے مالدار، پورے عرب جزیرے کے سب سے مالدار ترین انسانوں میں سے، لیکن دنیا سے بے رغبتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو خرچ کر دیتے ہیں، صدقات دے دیتے ہیں، جہاد کے اندر مال خرچ کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹا دیتے ہیں،
جب بھی جو ہے صحابہ کو ضرورت ہوتی ہے، قحط سالی پڑتی ہے، اس میں خرچ کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، مانگنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں. یہ دنیا سے بے رغبتی تھی. مطلب انہوں نے ہوڑ نہیں کی، پیسہ لے کر جمع کرتے نہیں رہے کہ اس کو خوب 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 جمع کرو اور اس کے بعد جو میں فلاں کے لیے کروں گا، بلکہ پیسہ تھا، دنیا بہت تھی، اس کا حلال استعمال بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو صرف خرچ کرتے تھے، اس کے لیے زندگی نہیں گزارتے تھے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف دنیا کے لیے زندگی گزارتے. بے رغبتی ہمارے کسی عمل سے ظاہر نہیں ہوتی. اب دنیا سے بے رغبتی کا معنی یہ نہیں کہ اچھے کپڑے کو انسان نہ پہنے، لیکن دنیا سے بے رغبتی کا معنی ہے کہ میں دین اسلام پر چلوں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اچھے کپڑے پہننا مجھے چھوڑنا پڑے، وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے مال و دولت مختلف لوگوں کو مختلف دی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ آخرت کے لیے سب کچھ کریں. جو کچھ کر رہے آخرت کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ مال کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں، مطلب دنیا کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے فساد، جھگڑے اور جو ہے جنگ کی جاتی ہے. ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں صرف اور صرف ہر عمل آخرت کے اعتبار سے کرنا چاہیے. جب انسان ہر عمل آخرت کی کرتا ہے وہ خود بخود دنیا سے منہ موڑنے والا بن جاتا ہے. اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب ایک انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر اس کے دل میں. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم، صحابہ کی تعلیم، اور دنیا سے بے رغبت جو لوگ تھے اور مسکینی کی زندگی جس نے گزاری، ان کی فضائل بھی اتنے آتے ہیں حدیث کے اندر. ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غریب مسکین لوگ مالدار لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے. 500 years before. 500 برس بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بات ہو رہی. پوچھے گا کیوں؟ تو کہا بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم تھے، صرف مسکینی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول غربت کی زندگی کے لیے، مسکینی کی زندگی کے لیے خود دعا کرتے، اللہ مجھے مسکین رکھ، اور آخرت نے مسکینوں میں اٹھا اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کر. یہ دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے. ورنہ نبی ہونے کے ساتھ تو آپ کی ہر دعا قبول ہو رہی. آپ آسمان سے چاہتے تو سونا اتارتے، چاندی اتارتے، اچھے اچھے کھانے اور پینے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اب رات میں اٹھتے تھے اور اٹھ کر جو ہے خوب روتے تھے اللہ کے حاضر، خوب روتے تھے، اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے اور کہتے تھے، اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی، تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تیرے جھانسے میں نہیں آنے والا، بہت لوگ ہیں تیرے جھانسے میں آنے والے، ان کے پیچھے لگ، میرا پیچھا تو چھوڑ دے. تو یہاں بھی دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے. دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اصل چیز تھی ان کے نظروں میں آخرت والی زندگی. ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اب ٹارگیٹ اورینٹیڈ بنائیں کہ ہمارا بھی ایک ٹارگیٹ ہو، وہ ہے آخرت کی زندگی، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا پڑیں گی. ہو سکتا کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا کچھ مال کھونا پڑے گا، ہو سکتا کچھ زمین اور جائیدادوں کو لٹا دینا پڑے گا، لیکن یہ دنیا سے بے رغبتی ہوں گی اور آخرت کے لیے ہم زبردست تیاری کر رہے ہوں گے اندر. اور ایسا نہیں کہ آپ دنیا کی رغبت رکھ کے دنیا پرست ہوں گی تو لوگ آپ کو عزت کریں گے، آپ کا مقام ہوں گا، آپ کو فلاں ہوں گا. عزت اور ذلت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ دنیا کے سب سے بڑے جو ہے حکومت کے جو ہے بادشاہ، ایک طرح سے خلیفہ ہے، لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں. ٹھیک، خلیفہ مختلف ہوتا ہے. بہرحال تو ایک قسم کے وہ امپرر ہے، ایک قسم کی وہ کنگ ہے، ایک قسم کے وہ خلیف ہے. ٹھیک، خلیفہ ہے. ان کی حکومت جو ہے اتنے اس پہ پھیلی ہے. آج کے زمانے کے اندر کئی ممالک ہوں گے، 50 ملک میں سمجھتا ہوں بھر جائیں گے، جس میں سعودی عرب ہے، یمن ہے، قطر ہے، UAE ہے، عراق ہے، ایران ہے، پھر بہت سارے علاقے شام کے 4-5 ملک ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، اسی طرح ترکی کا علاقہ ہے، اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی علاقے جو آپ جائیں گے، یہ سب جو ہے آپ کی ملکیت ہے، مطلب آپ اس کے کنٹرولر ہیں. ٹھیک، آپ اس کے خلیفہ ہیں. اور جو ہے اسی زمانے میں فارس لٹ رہا ہے، فارس برباد ہو رہا ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں. فارس کے بادشاہ اور شاہان کا یہ حال ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو 50 کلو کا تو سونے کا تاج پہنتے ہیں، جو تاج سر پہ نہیں رکھا جا سکتا اس لیے اوپر لٹکتا ہے ایک چین کے ذریعے، مطلب سر اس کے اندر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں جا کے تخت پہ جب بیٹھتے ہیں. تو قالین جو بچھایا جاتا ہے وہ قالین اتنا قیمتی ہے کہ اس زمانے میں 8 لاکھ دینار کا وہ بنا ہوا ہے، 8 لاکھ سونے کے سکے، جو کہ ہر سکے کا وزن 4 گرام ہوتا تھا ایک دینار کا. تب اس کو اگر کیجیز میں لے جائے تو کتنا ہوگا. اس کا ایک قالین ہے جس پر وہ چلتے ہیں. سیاہسن جو ہے سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے. یہ ان کی حالت ہے. اور اسی وقت اسی زمانے میں عمر بھی، ان کی تو حکومت ختم ہو رہی ہے، عمر بھی ایک جو ہے زمین کا خلیفہ ہے، ایک زمین کا جو ہے بادشاہ ایک طرح سے. اور عمر سے ملنے کے لیے ایک جو ہے سفیر، ایک ان کے پاس ایک شخص نمائندہ مدینہ آتا ہے، اور مدینہ آ کر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا محل کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کا، خلیفہ کا محل نہیں ہوتا ہے. خلیفہ ایک پیورلی پبلک سرونٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے. مطلب پبلک سرونٹ کی جو اصطلاح ہوتی ہے پیورسٹ سینس میں صرف خلیفہ اس کے اندر آتا ہے اور اسلامی حکومت کے نمائندے آتے ہیں. بہرحال تو کہا اس کا محل نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہاں ملیں گے؟ تو کہا وہاں مسجد ہے، وہاں مل جائے گا. مسجد نبوی میں گئے. جانے کے بعد
دیکھے تو مسجد نبی میں کوئی انسان نہیں ہے. ایک شخص ہے جو سو رہا ہے اور کروٹ لیے ہوئے, آڑ مطلب اپنے سیدھے ہاتھ پہ سو رہا ہے, اور اس کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے, پیچز لگے ہوئے, سلے ہوئے. اب یہ نمائندہ کہتا ہے کہ اب کوئی نہیں, تو اس سے پوچھتے بھائی کہاں ہے تمہارا بادشاہ, کہاں ہے تمہارا امیر. اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب کہاں ملیں گے. تو وہ شخص جو اٹھتا ہے کہتا ہے کہ کہو کیا کام ہے مجھ سے تم کو. وہی مسلمانوں کا خلیفہ, وہی ہے مسلمانوں کا بادشاہ, وہی ہے عمر جو اتنے بڑے جو ہے زمین کا 2 لاکھ مربع میل زمین کا اکیلا مالک ہے, اور اس کی حالت دیکھی کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں مسجد میں ایک عبادت گاہ کے اندر جو ہے سو رہا ہے آرام سے. سفیر بات چیت کرتا ہے, لیٹر پہنچاتا ہے, واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی عمر ابن خطاب کی, لیکن کچھ علاقے تو مسلمان لے چکے تھے فارس کی, پرشین امپائر کی. جا کر رپورٹ پیش کرتا ہے اپنے بادشاہ کا, بادشاہ سلامت, ہم کبھی بھی جو ہے عمر کے خلاف فتح نہیں پا سکتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کا چہیتا ہے, وہ تو لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے, اس کا تو کوئی محل نہیں ہے, اس کی تو حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے. تمہارا تو معاملہ یہ کہ تمہاری حفاظت کے لیے آدھی فوج لگی ہوئی رہتی ہے. بھانجا قتل کر دیں گا, بھتیجا قتل کر دیں گا, بڑا بھائی قتل کر دیں گا, چھوٹا بھائی قتل کر دیں گا, راستے والا مار دیں گا. چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہوتے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے لوگوں میں فرق, جو لوگوں پر سوار ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے چنندہ ہوتے ہیں, دونوں میں فرق رہتا ہے. لوگوں پہ سوار لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے, اور لوگوں کے چنندہ لوگ جو ہے ہمیشہ لوگوں مقبول اور گھومتے اور پھرتے ہیں, جس کی پچھلے کئی زمانوں پہلے تک بھی کچھ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی ایسے میں نے دیکھا جو چیف منسٹرز تھے کچھ اسٹیٹ کے, جو اپنی 2 ویلر پہ گھومتے تھے, عام گاڑیوں پہ جا کر چائے پیتے تھے. ایسے بھی لوگ گزرے, اس لیے کہ وہ لوگوں کے چہیتے تھے, وہ لوگوں کے ریئل ریپرزنٹیٹیو اور نمائندے تھے. جب لوگوں پہ لوگ سوار ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے قتل کی منصوبے بناتے ہیں. تو کہا تمہیں تو تمہاری جان کے لالے پڑے ہیں, وہاں تو عمر لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا اور سوتا اور کھاتا اور پیتا ہے. ایسی قوم سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے کبھی, جو اتنا چاہتی ہے اپنے لیڈر کو, اپنے بادشاہ کو, اپنے خلیفہ کو. تو عمر دنیا سے بے رغبت انسان تھے. اللہ نے دنیا اتنی دے رکھی ہے کہ اسی کو امتحان, لیکن عمر بے رغبت ہے, کوئی رغبت نہیں عمر کو دنیا کی. یہی صحابہ کا معمول تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ لے لیں, جب آپ خلیفہ بنے تو جب کام کرتے تھے, ایک مرتبہ فیصلے کے لیے کچھ لوگ آئے تو کہا میں ابھی ایک چیز بیچ کے آتا ہوں. عمر ابن خطاب نے کہا تم خلیفہ ہو مسلمانوں کے اور بیچنے جا رہے ہو, اپنا خود کا بزنس کرتے چھوٹا موٹا, کچھ ہم کو کرنا پڑے گا تمہارے لیے. تو کہا پاؤ بکرا تمہارے لیے طے کرتے کہ ہم روز دیں گے, ٹھیک, اور کچھ دینار اس کے عوض طے ہوئے کہ یہ ڈیلی آپ کو دیا جائے گا. ابوبکر صدیق نے کہا میرا خاندان بڑا ہے, پاؤ جو ہے بکرے سے میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے, کھانے کے لیے مطلب یہ دیں گے تھوڑا پیسہ. تو کہا آدھا طے کرتے ہیں, تو کہا آدھا بھی بہت کم ہو جائیں گا, خاندان بڑا ہے. تو کہا پھر پون طے کرتے, تو کہا ٹھیک ہے 3/4, مطلب 3/4 اینیمل ڈیلی دیا جائے گا کھانے کے لیے جو ہوگا, اور کچھ پیسے دیے جائیں گے. ابوبکر صدیق نے یوں ہی زندگی گزاری, بہت غربت کی زندگی تھی. یاد رکھیے آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم مٹھائی کھائیں گے, تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گی. خلیفہ کی بیوی کہہ رہی ہے مٹھائی کھانا ہے, تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گی. تو ان کی بیوی نے جو روز ملتے تھے نا کچھ درہم, اس میں سے جمع کرنا شروع کیا, اور مہینے کے آخر میں مٹھائی لائی. تو کہا یہ مٹھائی کہاں سے آئی. تو کہا وہ جو پیسے روز آتے تھے نا اس میں سے جمع کی. تو کہا اس کا مطلب پیسے اتنے زیادہ آ رہے ہیں جس میں مٹھائی آ سکتی ہے. جا کر فوراً کہا کہ عمر میرا اور وظیفہ کم کر دو, اس لیے کہ مٹھائی آ رہی ہے, اس کی ضرورت نہیں مجھے. وظیفہ اور کم کر دیا گیا. اور جب آپ نے وفات پائی تو وفات سے پہلے ایک وصیت کر دی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو جتنا پیسہ مجھے بیت المال میں سے دیا گیا ہے, خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری جائیداد بیچ کر سب سے پہلے بیت المال میں واپس وہ سارا پیسہ ڈال دیا جائے. جب آپ کا انتقال ہوا بیت المال میں وہ پیسہ پورا حساب کر کے واپس, چونکہ آپ 2.25 سال ہی حکومت میں رہے, انتقال ڈالا گیا. ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہزاروں خطار روتے تھے, اور پھر روتے روتے کہا کہ ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مصیبت میں ڈال دیا, کہ لیا تو صحیح, بتا دیا کہ جائز ہے, مرتے وقت واپس دے کر چلے گئے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے آنے والے خلیفاؤں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیا ابوبکر نے. یہ کیسا ممکن نہیں ہوگا نا کہ ہر کوئی واپس کر سکے, ہے نا. مشکل میں ڈالیں, اتنا تقوی اتنا زہد کی نہیں چاہیے کسی کا, بیت المال کا بھی نہیں چاہیے, لے لو واپس. تو دنیا سے بیزار تھے, لیکن آپ دیکھیے اللہ نے دنیا ان کو دے رکھی تھی. آج ہم دنیا ہی چاہتے ہیں جو ہم کو ملتی ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں. تو دنیا سے بے رغبتی یاد رکھیے, یہ بہت اہم چیز ہے. ورنہ دنیا کی اگر رغبت ہم دلوں میں رکھ لیں گے جیسا آج ہمارا حال ہو چکا, اللہ ہم پہ رحم کرے, تو معاملہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. یاد رکھیے بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے یہ دنیا کی رغبت دنیا تو اچھی گزار دے ہماری, یا ہو جائے گزر جائے, لیکن آخرت کہیں نہ کہیں زبردست انداز سے ہماری مار کھا رہی ہے. یاد رکھیے زبردست انداز سے مار کھا رہی ہے, مطلب جس کو ہم انداز نہیں لگا سکتے, اتنا وہ ہو رہا ہے. اور بس ہمارا سارا معاملہ صرف دنیا 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 اور دنیا کے لیے نظر آ رہا ہے. کوئی بھی چیز دیکھیے دنیا کے لیے, آخرت کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کس لیے, یہ پلاٹ بچی کے لیے, یہ بچے کے لیے, فلاں کے لیے, یہ اس کے لیے, اس کے لیے. آخرت کے لیے کون سا پلاٹ, مطلب کون سی ایکٹیویٹی آخرت کے لیے,
60 ایئرس ہوں گی, ریٹائرمنٹ ہوگا تو پھر آخرت کا پلاٹ بھی تیار کر ہی لیں گے نا. مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو لکھا کے آئے ہوئے کہ 60 سال تو کم از کم جینا ہی ہم نے, اور اس کے بعد کی زندگی جو ایکسٹرا ملیں گی وہ اللہ کے لیے ہم قربان کریں گے. تو میں عام زبان میں کہتا ہوں اللہ کو وہ چیز نہیں چاہیے جو چیز کو خود آپ بھی پسند نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ دنیا نے بول دیا یار بیزار ہو گیا, یہ آدمی تھک گیا, یہ کام کا نہیں, اس کو اب چھوڑ دو, تو آپ بول رہے ہیں اللہ کے لیے میں وہ ٹائم دوں گا. پرائم چاہیے اسلام کو. بہرحال صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے. یہ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث سے, اور اس کی ترغیب کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائی, اس ترغیب کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں. حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اور نعمان بن بشیر نے اپنی دونوں انگلیاں کان کی طرف کی, مطلب میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور اپنی دونوں انگلیاں کانوں کی طرف لے گئے کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہیں, دونوں کے درمیان کچھ شبہات ہیں. مطلب حلال کیا ہے بتا دیا گیا, حرام کیا بتا دیا گیا, لیکن بیچ میں کچھ باتیں جو شبہ ہے, مطلب جس میں شک ہو سکتا ہے, جو واضح نہیں کی گئی ہے تمہارے سامنے, یا آنے والے دور میں ایسے مسائل آئیں گے جو کلیئر نہیں ہوں گے تمہارے سامنے. دونوں کے درمیان شبہات ہیں. لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتی, اکثر لوگ نہیں جانتے وہ شبہات کے بارے میں کہ کیا کیا جائے. بس جو کوئی شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا. تو جو کوئی شبہات سے بچ گیا, مطلب اکثریت نہیں جانتی اس کے بارے میں کیا کیا جائے, لیکن جو بچ گیا, نہیں بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا لہٰذا اس میٹر کو چھوڑ دیا جائے, تو جو کوئی اس سے بچ لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا, اپنا ایمان بچا لیا, اپنی عزت و آبرو بھی اس نے بچا لیا. اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پھنس گیا. شبہات میں پڑ گیا, کلیئر نہیں ہے یہ چیز, پھر بھی نہیں کیا ہوتا, اب کلیئر نہیں تو بینیفٹ لے لو, نہیں, شبہات کو اسلام کہتا ہے چھوڑ دو, اس لیے کہ ڈینجرس ہے, ہم کو صرف حلال کرنا ہے. شبہات چونکہ حلال حرام دونوں ہو سکتے ہیں لہٰذا چھوڑ دینا ہے. بہت سی بار ہوتا ہے, جابز میں ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے نا, شبہ ہو گیا چھوڑ دیجئے اس کو. یہ مت کہ نہیں شبہ ہے تو اس کا مطلب نہیں, شبہ ہے تو ہم کو بینیفٹ نہیں ملتا ڈاؤٹ کا, یاد رکھیے ہم کو چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ نہیں ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو. یہ ہو سکتا حلال بھی حرام بھی, چونکہ میں ایسے ملک میں ہوں جہاں مسلمان نہیں ہے, شبہ چھوڑ دو اس کو, کھاؤ مت, اس لیے کہ وہ ہو سکتا حرام ہو. پھر حلال ہو تو اچھی بات ہے, رسک کیوں لیا جائے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں ہاں انہوں نے لکھے نا تو یہ نان ویج مطلب حلال ہوگا ہی, رسک مت لیجیے, یقین جب تک نہ ہو. یہ جاب کے بارے میں کسی کو علماء کو معلوم ہی نہیں کہ کیا جاب ہے, یہ تو کوئی ایک نیا سمجھو ایک جاب ہے جو کس کو نہیں معلوم حلال ہے حرام ہے, چھوڑ دیجیے, رسک مت لیجیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ پورا مکمل 100% حرام میں چلے جائے, چونکہ اب اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. تو کہ حلال واضح حرام واضح, کچھ شبہ ہے, تو جو شبہ میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پھنس گیا, اور جو شبہ سے بچ گیا اس نے دین ایمان اور عزت آبرو سب بچا لی. پھر فرمایا جیسے چرواہا, ایگزامپل دیا, جیسے چرواہ گاہ میں مویشی چرا رہا ہے, مطلب جانور چرانے کی جگہ ہے اور کسی نے کھیت لگایا ہے, دونوں کی بارڈر آ کے ملتی ہے. ڈر ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو چرواہ چلا رہا ہے, اور حدیث میں یوں کہا آپ نے کہ ایک بادشاہ کا کھیت ہے اور ایک چرواہ گاہ ہے, دونوں بازو بازو ہے. ایک کنگ کی اس کا باغ ہے ایک بادشاہ کا, اور ایک چرواہ گاہ جانور جہاں چرایا جاتا ہے, دونوں بازو بازو ہو. تو چرواہے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بادشاہ کے باغ کی طرف جانور ہی نہ لے جائے, کہ تو ہو سکتا ہے لے جانے سے جانور جا کر کھا لے اس میں کا کچھ, جس کی وجہ سے سزا موت بھی ہو سکتی ہے اس کو. ایک عام دنیا کے اعتبار سے کسی بادشاہ کے اگر کپڑے پہ پیر پڑ گیا تو آپ کو سزا موت سنا دی جاتی ہے, آپ اس کو گالی دے تو آپ کو لٹکا دیا جاتا ہے, اس کے خلاف بات کرے تو آپ کی زبان کاٹ دی جاتی ہے نا, ڈر ہے نا. تو احتیاطی پہلو کیا ہے کہ بادشاہ کی چرواہ گاہ کے اطراف چلائے نہ جائیں. تو حرام چیزیں اللہ کی حرمت کردہ چیزیں ہیں نا, تو بیسٹ پارٹ یہ جس میں شک ہے وہاں گھسو ہی مت, اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ کے باغ میں گھسنے سے حل ہو جائے ہمارا. تو لہٰذا آپ سب نے ایک مثال دی اور کہا چرواہ گاہ کے ارد گرد مویشی چراتا ہو تو کبھی نہ کبھی مویشی چرواہ گاہ میں چلے جاتے ہیں, مطلب بادشاہ کی چرواہ گاہ میں ہو سکتا ہے کبھی چلے جائیں. پھر فرمایا خبردار, ہر بادشاہ کی چرواہ گاہ ہوتی ہے, خبردار حرام چیزیں اللہ کی چراہ گاہ ہے. حرام چیزوں کو اللہ نے اپنی پسند سے حرام کیا ہے نا, تاکہ ہمیں ٹیسٹ کریں اس کے ذریعے. تو کہا حرام چیزیں اللہ کی چرواہ گاہ ہے, اگر تم وہ شک والے بارڈر پہ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم حرام میں چلے جاؤ. تو لہٰذا دنیا کے لیے یہ ہوتا ہے نا, سب کچھ آنے دو, اس لیے میں نے یہ حدیث پہلے رکھی, سب کچھ آنے دو, کیا ہوتا ہے دیکھا جائیں گے نا, بعد میں کر لیں گے نا, توبہ کر لیں گے نا, فلاں کر لیں گے نا, ابھی تو جان دو. اب علماء کو نہیں مانو تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے, کس کو معلوم نہیں مطلب کر لو. بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو نہیں ملنے والا ہے, اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول اتنی احتیاط بتا رہے ہیں کہ جو چیز شک بھی ہو مت کرو. اچھا جو چیز کلیئر ہو اس کے بارے میں تو کتنی وعیدیں ہوں گی. بازو کا پلاٹ دوسرے کا پتا ہے, دنیا پرستی کے چکر میں لوٹ رہے ہیں اس کو, تو کلیئر بات ہے نا. یہ تو ایمبیگس چیزوں کو, جو چھپی ہوئی چیزیں کلیئر نہیں, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے احتیاط کر لو, دور ہٹ جاؤ, اس سے جاؤ مت, چونکہ اس میں جانا ایک طرح سے حرام میں جانا ہے. یہاں تو ہم کلیئر حرمت والی چیزوں کو جو پامال کریں, کیوں؟ دنیا کے لیے. رشوت خوری کسی کو شک ہے اس میں حرام حلال ہے, سود خوری کسی کو شک ہے حرام حلال ہے, لیکن دنیا ملتی ہے نا, اس سے مال بڑھ جاتا ہے ظاہری طور سے, فائدہ نظر آتا ہے ظاہری طور سے, لیکن کیا نقصان ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال
ہم جو ہے دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ شک بھی ہو تو چیزوں کو چھوڑ دو، مت کرو، اس لیے کہ وہ بہت بڑا رسک تم پزیس کر رہے ہو جب تم کوئی ایسی چیز کرتے ہو. اسی طرح جو ہے دنیا سے بے رغبتی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، برباد ہو گیا سونے چاندی اور جو ہے قلعت کا بندہ، اگر اسے یہ ملے تو راضی رہتا ہے اور اگر یہ نہ ملے دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. برباد اور ہلاک ہو گیا وہ انسان جس کو سونا چاندی اور دنیا کی جو چیزیں وہ ملتی ہے تو اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے. گویا ہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر دنیا نہ ملی تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا کہ ہمیں اگر دنیا دی جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا نہ ملے تو ناراضگی ہوتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا کیا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی کرنا تھا کیا، ہم لوگ تو اتنے دیندار ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ ہی یہ ہو رہا، ناراضگی. اور اگر دنیا مل جائے تو بس اللہ نے تو فضل کر دیا بھائی، اس کی عبادتوں کا بدلہ دے دیا، ذکر و اذکار کا بدلہ دے دیا، فلاں ہو گیا. تو دنیا ملے تو خوش، دنیا نہ ملے تو ناراض. تو آپ سب فرما رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص، لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو سونا چاندی ملے تو راضی ہے رب سے، اللہ سے راضی ہے، دین سے راضی ہے، اور نہ ملے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر حال میں دنیا میں جو دیا گیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں خوش رہنا چاہیے، اور جو کچھ دنیا کا ہم حاصل کریں یہ بات یاد رکھیں کہ حلال طریقے سے کریں. یہ خود دنیا سے منہ موڑنا ہے نا. حرام سے بھی آپ کما سکتے ہیں، آپ حلال سے کماتے، دنیا سے منہ موڑ رہے ہیں. آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اپنے اچھے گھر بار فلاں چیزیں کریں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی. یاد رکھیں مال کا ہونا نعمت ہے، مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا یہ دنیا سے بے رغبتی ہے. ورنہ لوگ مال کماتے ہیں، حلال سے کماتے ہیں اور جمع کر کے اپنے لگتے، اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے، اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے رسی مر جاتے ہیں. یہ بھی بڑے عجیب معاملہ ہے. حلال تو کماتے ہیں، پوری زندگی صرف اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے ہیں. دنیا سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے لیے سب کچھ، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. بہت سی بار ہوتا ہے مساجد کے چندے، مدارس کے چندے، دینی درسگاہوں کے لیے لوگ چندے جمع کرتے ہیں، تو کبھی کبھار تعجب اور سوچ ہوتی ہے کہ ایک اگر چھوٹے سے اورنگ آباد جیسے شہر میں 100 لوگوں کی اگر شادیاں ہوتی ہیں، 100 لوگوں کی 100، تو یہ 100 لوگوں کی شادیوں میں کم از کم کیا امید کرتا ہے کیا خرچ ہوتا ہوگا ایک آدمی کی شادی میں؟ 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہوگا نا کم از کم. زیادہ زیادہ 10 لاکھ والے اور 20 لاکھ والے پلیئر ہی ملیں گے آپ کو، 1 کروڑ والے پلیئر وہ چھوڑ دیجیے، کم از کم ایوریج 1 لاکھ. 100 شادیوں میں 1 لاکھ روپیہ اگر ایک شادی میں خرچ ہوتا ہے تو آپ 100 کو ضرب دیجیے اگلے 100 سے، کتنا پیسہ خرچ ہوا 100 شادیوں میں. اور کبھی کبھار ایک دن میں 200 شادیاں بھی ہوتی ہیں. اورنگ آباد جیسے یہ چھوٹا شہر ہے، بڑے شہروں کی تو مثالیں اور الگ ہیں. کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ کہیں میں خرچ ہو رہا ہے شادی میں. اور ایسا میرا اندازہ ہے کہ اورنگ آباد میں ابھی مسلمان بستیوں میں 1 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں تو ہوں گے جو شادی کے لائق ہیں، جن کی شادیاں آج ہو سکتی ہے، کچھ وجہ سے رکی ہے لیکن ہو سکتی ہے. اگر وہ 1 لاکھ لوگ 1 لاکھ روپے منیمم خرچ کرتے اپنی شادی میں تو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مسلمان؟ اورنگ آباد ٹریلینس میں روپیہ خرچ کرتے صرف اپنی شادیوں میں، ٹریلینس میں خرچ کرتے صرف شادی میں. اور ہمارے مدارس، مکاتب، مساجد بہت مشکل سے 3-4 مالے کی مسجد بھی ہوں گی تو 50 لاکھ سے اوپر کی نہیں ہوتی، کیونکہ پوری خالی ہوتی ہے. آؤٹ سائڈ باؤنڈری وال کے علاوہ مسجدوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 1000 روپے اسکوائر فٹ بھی نہیں آتی، 500 روپے، 400 سے 500 روپے اسکوائر فٹ کنسٹرکشن پڑتا ہے مسجد کا، اس لیے کہ پوری خالی ہوتی ہے. گھروں کا مہنگا پڑتا ہے اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رومس ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد کے لیے کتنا مشکل ہے نکلنا، لیکن آپ دیکھیے دوسرے کاموں کے لیے تو اگر اسی کو سمجھداری اختیار کر کے ہم پیسوں کو صحیح جگہ خرچ کریں تو آج کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ. شادی تو ایگزامپل ہے، اور بھی چیزیں ہیں نا فضول خرچی کے. بہرحال تو یہاں آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ دیتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے، نہ دے تو انسان ہو جاتا ہے. جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ آخرت کی زندگی کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور آخرت کے اعتبار سے ہی ہم تیاری کریں، یاد رکھیں. آئیے اسی طرح جو ہے ایک اور روایت صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے کاندھا پکڑا اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کاندھا پکڑا عبداللہ بن عمر کا، اور اس کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اے ابن عمر، دنیا میں ایک اجنبی یا راہ چلتے مسافر کی طرح رہنا. تو دنیا میں کیسا رہنا؟ ایک اجنبی کے جیسا اور ایک راہ چلتے مسافر کے جیسا. اجنبی دیکھیے آج اکثر بہت سارے کام جو دنیا میں کیے جاتے ہیں کیوں کیے جاتے ہیں؟ لوگ جانے ارے کیا آدمی ہے، کیا شادی کیا، کیا گاڑی تھی، کیا بنگلہ تھا، کیا فلاں تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا. دوسرا مسافر کی طرح دنیا میں جو کچھ جمع کیا جا رہا ہے، کیوں جمع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتائیے کچھ. تو اگر دنیا میں ایک راہ چلتے انسان کے جیسا، مسافر کے جیسا اور ایک اجنبی کی جیسی زندگی گزار. اور جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب تو شام کرے، رادا کرسن ان کو فرمایا کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کرنا. اور پھر فرمایا جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور اپنی تندرستی کے وقت اپنی بیماری کا کچھ سامان کر اور زندگی میں موت کی تیاری کر لے. کیا کیا فرمایا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اجنبی کی زندگی گزار. اور یہ سلف صالحین کا بڑا شیوا شعار اور طریقہ تھا، اجنبی جیسی زندگی.
ایک مرتبہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ اور امام جو ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ، یہ دونوں بڑے پائے کے چوٹی کے محدث بھی گزرے ہیں، دنیا ان کو پہچانتی ہے، اور امام احمد بن حنبل کا مسلک تو دنیا میں معروف ہے۔ دونوں ایک مرتبہ ایک دعوت میں گئے، جس دعوت میں دھکا بکی ہوئی، جب دعوت میں گھس رہے تو لوگ پوچھ کر رہے، دھکا بکی ہو رہی، کوئی کھانا لا کے دے رہا نہیں جلدی، جو کچھ آ رہا بس کھا لے رہے ہیں۔ جب دعوت ختم ہوئی اور دونوں محدث کھا کر نکلے اور باہر آئے تو امام احمد بن حنبل نے کہا ایسی دعوتیں مجھے بڑی پسند آتی، اس لیے کہ ایسی دعوتوں میں ہم کو کوئی نہیں پہچانتا، عام لوگ ایسا گھسو، دھکا بکی کرو، خود کھاؤ اور اٹھ کے چلے جاؤ۔ مطلب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اپنے آپ کو ریکگنائز کوئی کرے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اب مجھے پہچانا جائے گا، ارے احمد بن حنبل آ گئے، ہٹ جاؤ، جو راستہ دو، سب راستہ دو، احمد بن حنبل آ رہے ہیں، راستہ دو، صاف کرو، آئیے آئیے، چل اٹھ تو اٹھ، یہاں کی بیٹھا ہوا، چل آ جاؤ، آپ کھانا کھاتے آدمی کو اٹھا دیتے ہیں، ہم کچھ لوگ آئے تو چل آ جاؤ بیٹھ جاؤ، احمد بن حنبل آئے نا، مذاق تھوڑی ہو رہا کوئی، یحییٰ بن معین اتنے بڑے محدث ہے نا، جن کا فقہ معروف اور مشہور ان کی زندگیوں میں ہوا، ایسا نہیں کہ ان کی موت کے بعد، تو آنے دیجیے۔ عام لوگ ایسا گھسے، اندر گئے، لوگ گھس رہے ہوں گے، دھکا بکی ہو رہی ہے، یہ بھی گھسے، کھانا کھا کا بڑی مزہ ہے، بہت مزہ ہے اس دعوت، کوئی پہچانتا نہیں تھا، عام لوگ ایسا گھسے، عام لوگ جیسا کھائے، عام لوگ ایسا نکل گئے، پسند نہیں کرتے تھے۔ اب میرا معاملہ کیا ہے، میں اندر گھستے لوگوں نے سب ٹائٹ ہو جانا، ارے آ گئے نا، اور آ گئے، جگہ کرو، یہ کرو، کرسیاں لاؤ، یہ بچھاؤ، وہ بچھاؤ، دولہے کا باپ چھوڑ کے آیا، دلہن کا باپ چھوڑ کے آیا، دعوت سمجھو کسی اور موقع پہ تو دعوت والا آ جائے، پورے اس کے راستے میں بچھ جائے، ہے نا، پوری عزت نچھاور کر دے اس کے اوپر، پھر اس کو لائے، اس پہ گلال ڈالے، اس پر پھول ڈالے، پھول کا رنگ ڈالے، خوشبو ڈالے، جو سب سے اچھا کھانا اس کے لیے لا کے رکھے، اس کے لیے گرم لائے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یار عزت ہی نہیں ہوئی اپنی، تو عزت ہی نہیں ہوئی اپنی دعوت کے اندر، کیا دعوت دیا اور آدمی نے عزت ہی نہیں کیا میری عزت کیا تم کو تو معلوم ہے، اور اس نے عزت ہی نہیں کیا میری کچھ بھی۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، اور وہ لوگ ایسے تھے۔ تو ایسی زندگی گزار، اجنبی کو پہچانتا نہ ہو تجھے، اور ایسی گزار ایسا مسافر کیا کرتا ہے، جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے بیگ میں لے کے چلتا ہے، پورا دنیا بھر کا ٹرک پیچھے نہیں چلتا ہے کہ میں جا رہا بمبئی سفر، چلو ٹرک بھی لو، پورا گھر میرا پیچھے جا رہا، ضرورت کا سامان لیسٹ، کم سے کم وہ بھی۔ اور عقل مند مسافر بھی ہوتا ہے جو کم سے کم سامان لیتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو بہت سامان لے کے چلتے دیکھو تو آپ سمجھ جاتے ہیں پہلی بار سفر کر رہا ہے۔ جو لوگ فریکوینٹ ٹریولرس رہتے ہیں، بہت زیادہ سفر کرتے، چھوٹے چھوٹے بکسے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے بہت مصیبت ہے سفر میں، سمجھ رہے ہیں، بہت مصیبتیں ہوتی ہیں سفر کی، تو چھوٹے چھوٹے بکسے لے کر چلتے ہیں، ٹھیک، اور ایسا کام کرتے ہیں کہ بس مختصر چیزوں میں کام ہو جائے، وہ دن گزر جائے۔ تو بہرحال کہا کہ ایسا اجنبی کے جیسا رہے، دوسرا جو ہے کم سے کم سامان مسافر کے جیسا، شام گزارے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، اب کل کا کیا ہوں گا پلاننگ کر کے، صبح گزارے تو شام کا انتظار نہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام پلاننگ نہیں چاہتا ہے، لیکن جس طرح کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں نا ویسی نہیں چاہتا ہے کہ پوری دنیا پرست والی پلاننگ، یہ پلاننگ ہو رہی ہے کل صبح سے فجر پڑھنا ہے ظہر، وہ کوئی پلاننگ ہی نہیں، کل کیا کھائیں گے، صبح کیا کھائیں گے، شام کیا کھائیں گے، دوپہر کیا کھائیں گے، یہ کب پہنیں گے، وہ پلاننگ چل رہی ہے، صرف دنیا کی تو پلاننگ۔ دینی پلاننگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور دور کی صحابہ کو سکھائی۔ دنیاوی اعتبار سے انسانوں کے بھلے کے لیے اسلام تو بہت لانگ ٹرم پلاننگ چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ جس قوم میں گئے ان کے لیے لانگ ٹرم پلاننگز کر کے دی، یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ تو جو ہے شام کر تو صبح کا انتظار نہ کر، صبح کر تو شام کی فکر نہ کر۔ اور فرمایا تندرستی میں بیماری کا سامان جمع کر لے، بیمار ہونے میں عبادت نہیں کر سکتا انسان، تندرستی میں اتنی عبادتیں کر لے کہ بیمار بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ برابر، چونکہ بیمار آدمی کی اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو آدھے ثواب ملے گا کھڑے رہنے کے مقابلے میں۔ بیماری تندرستی بیماری کا سامان جمع کر لے، اور پھر آگے فرمایا زندگی میں موت کی تیاری کر لے۔ تو اسلام دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو کے ایک اچھی زندگی گزارے۔ یاد رکھیں اسلام بری زندگی نہیں حکم دیتا ہے، پیسہ ہے تو پھینک دو نہیں کہتا ہے، دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جانے کو نہیں کہتا، بیوی بچے چھوڑ کر جو ہے غاروں میں جا کے رہنے کا نہیں کہتا ہے، سوکھے کنووں میں جا کر عبادتیں کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، غیر آباد بستیوں میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کم سے کم استعمال کرتے ہوئے نکل جاؤ، بس یہی ہے دنیا سے بے رغبتی۔ سمجھ رہے بات کو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے حدیث میں کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، ابن حبان میں بھی روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت پیدا کی پس وہ انہی میں سے ہے، جس نے دوسری قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ بات میں کیوں اس میں لایا ہوں کہ دنیا سے بے رغبتی، اس لیے کہ ہم بہت سی بار دنیا کی رغبتی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کو دوسری قوموں کی مشابہت اس جیسا ہونا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یورپ میں کیا زندگیاں جی رہے یار وہ لوگ، تو اپنے کو بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے جیسا پورے خلیج گلف کا حال ہے آج، امریکہ کو دیکھ کر چلتے ہیں، وہ کیسا رہ رہا ہے ہم کو ویسا رہنا ہے، وہ کیسا رہتا ہے تو وہ چڈی میں رہتا تو ہم کو بھی چڈیاں پہننا ہے، وہ کیسا تھا کتے پالتے تو ہم بھی کتے پالیں گے،
وہ کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ان چیزوں سے ہماری محبت ہوگی. وہ کیسے کپڑے، وہ کیسے بال، وہ کیسا کلچر، وہ کیسی سوچ، وہ کیسا اٹھتے ہیں، وہ کیسا بیٹھتے ہیں، وہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں. آج مکمل ہماری پسند ویسی پسند ہو نہیں گئی، ویسی پسند ہے ہماری، جو وہ پسند کرے آج ہم پسند کر رہے ہیں، ہے نہیں ہے. یہ مشابہت میں سب کچھ، مشابہت تو بہت وسیع معنی ہوتا ہے، سب کچھ انکلوڈیڈ ہے مشابہت کے اندر. تو کہا جو کسی قوم کی مشابہت کرے، ان جیسا ہونے کی کوشش کرے، وہ جو آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے، فہوا من، وہ اسی میں ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہونے والا ہے. بہت خطرناک بات ہے، ہم کو بہت بچنا ہے. تو کہیں دنیا پرستی میں ہم دنیاوی قوموں کی تو مشابہت نہیں کر رہے، اور کر رہے ہیں ویسے، کر رہے ہیں ویسے. بھائی یہ کپڑے کیوں، امریکہ میں لوگ ایسا پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بستر کیوں، نہیں وہ لوگ ویسا سوتے ہیں. یہ گاڑی کیوں، میری سہولت نہیں وہ لوگ ایسی گاڑیاں چلاتے. فلاں چیز کیوں، وہ چیز ایسی ہے. اور جو چیز ان کے جیسے نہیں ہو رہی وہ چیز مذاق کا موضوع ہے. وہ چیز کا موضوع ہے، مذاق کا موضوع ہے. جیسا مثال کے طور پر موبائل فون ہے، موبائل فون، سب موبائل فون ہوتے ہیں، سب موبائل فون چلتے ہیں، ٹھیک ہے. مختلف سہولتیں ہوتی ہیں، ایک الگ چیز ہے، لیکن سب چلتے ہیں، سب میں بات ہوتی ہے نا. لیکن اس میں بھی ہے نہیں کیٹیگری، تم کون سا استعمال کر رہے ہیں، ارے ادھر میرا والا دیکھو، ادھر میرا والا دیکھو. اس پہ نام بھی نہیں رہتا، لیکن اس کے فلیش لائٹ سے آپ پہچان لیں گے کون سا برانڈ ہے. نام بھی نہیں لکھتی میری کمپنی، تو ٹھیک ہے ہی نہیں ہے. اب ہم اس کو پسند کرتے نہیں، ایسی ہونا چاہیے، اس لیے دنیا میں جینا ہے تو ان جیسا جینا جیسا وہ لوگ جی رہے ہیں. مشابہت اسی کو کہتے ہیں، یاد رکھیں. شبہ مطلب اس جیسا ہونے کی انسان کوشش کرے، اچھی چیزیں استعمال کرنا، اچھی ٹیکنالوجی استعمال کرنا، اچھے کپڑے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کسی کے جیسا ہونے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں ریکگنائز ہوں، ان لوگوں میں پہچان جاؤں، ان لوگوں میں تعریف ہو، وہ لوگ ویسا کرتے لہٰذا میں ویسا کر رہا ہوں. یہ ہو گیا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوں گا. اور آج دنیا پرستی اتنی آ چکی ہے، ہر چیز میں ہم مشابہت کر، ہر چیز میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مسلمانوں کی مشابہت کریں. اور ایک زمانہ تھا جب دنیا مسلمانوں کی مشابہت، ان کی کلچر، ان کے ٹریڈیشن، ان کے ڈریس، ان کی سواریاں، ان کی حکومتیں اور ان کے جو ہے تجارتوں، سب کی تعریف کرتی تھی. اور آج معاملہ یہ ہم ان جیسا سب چاہتے ہیں. آج وہی معاملہ ہے نا، ہم ان جیسا چاہتے ہیں. اس حد تک ان جیسا چاہتے ہیں کہ آج ہماری سوچ یہ بن گئی کہ ہماری کوئی تجارت بغیر عورت کی فوٹو کے نہیں چلنے والی. مسلمان ہیں اور عورت کی فوٹوਆਂ دے رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ مطلب ایک ایڈ آ رہا ہے، پیپر ایڈ بھی آ رہا ہے، اور مسلمان کی دکان ہے اور ایک عورت کی فوٹو. تو گویا یہ کہ تو انہوں نے بتایا نا کہ بغیر عورت کی کوئی چیز سیل نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہم بھی وہ کر رہے ہیں. ہر چیز میں دیکھ لیجیے، اخبار اٹھا لیجیے، آپ کو پتہ چل جائیں گے. دوا کا بھی ایڈ ہے تو عورت ہی کھا رہی، ارے عورت ہی بیماری ہوتی ہے، صرف جو دوا کا ایڈ بھی اس نہیں کریں گی. مسلمان کمپنی، عورت کھا رہی دوا. مطلب ہر چیز میں دیکھ، چونکہ بغیر اس کے چیز بکتی نہیں ہے، یہ ہم کو بتایا گیا ہے، تو لہٰذا ہم کو بھی کرنا پڑے گا. مشابہت ہر چیز آپ دیکھ لیجیے، مشابہت کا کیا معاملہ. لباس میں مشابہت، یہ دنیا پرستی کی علامت ہے، یاد رکھیے. کپڑوں میں مشابہت، ہر چیز. کون سا ایسی چیز ہے آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے جوتوں تک مجھے بتائیے جو ہم مشابہت میں نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارا معاملہ تو یہ، ہر عید کے اوپر ایک نیا ڈریس آپ کو ملے گا، وہ نیا ڈریس کیوں پورے سماج پہ نہ مسلمان، کیوں؟ فلاں پکچر بہت چلی نا آپ کے، مشابہت. ارے یہ بہت چل رہے زیورات، یہ کیوں چل رہے؟ فلاں ڈرامے میں وہ ہیروئن نے یہ فلم میں پہن لی، مشابہت. یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنے لباس سے، اپنے معاملات سے، اپنے حالات سے مشابہت سب ان کے ایسا کریں گے. جبکہ ایک زمانہ تو لوگ ہمارے کلچر کو فالو کرتے تھے، ہماری مشابہت کو فخر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، اللہ نے ان کو عزت اور مقام بھی دیا تھا. حتیٰ کہ اسپین کے اندر جب مسلمانوں کو نکالا گیا، اور 1496 کے اندر جب مسلمانوں کو پورا وہاں سے نکال دیا گیا، اور آخری جو ہے جب مسلمان نکلے، جو غرناٹا بلکہ جو گرناڈا جس کو بولتے، جو نچلا علاقہ تھا اسپین کا، اوپر سے تو کھدیڑے جاتے 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 ایک علاقہ بچا تھا. 200 سال مسلمان آخر وہاں رہے، 1200 تقریباً 96 سے 1496. وہاں سے بھی پھر جب نکالے گئے تو جس نے انہیں نکالا اس کا نام تھا کوئن ایسابیلا. وہ ایک اسپینش جو ہے رانی تھی، اور اسپین کے 2 حصے تھے. تو پھر وہ دونوں میں جو ہے اس کی رانی تھی اور اس کا راجا تھا، دونوں کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کی وجہ سے ناردرن اسپین پورا ایک ہو گیا، اور انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کو کھدیڑنا چالو کیا. اس کو ریکانکویسٹا بولتے ہیں، واپس اپنی زمینیں مسلمانوں سے لی اور اس کو انہوں نے پاک اور صاف کیا. جب انہوں نے یہ کیا، جب مسلمانوں کو نکالا، بہرحال اس کی اسلام دشمنی تو ظاہر تھی. مسلمان جو بچے تھے ان کو تو سور چرانے پہ رکھا گیا، ان کو اسلام چھوڑنا پڑا، عیسائی بننا پڑا، اور بہت سارے بہرحال فتنے ہوئے ان کے ساتھ، یا باقی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا، مار دیا گیا. ٹھیک، جب وہ مری تو اس کا مقبرہ آج ہی موجود ہے وہاں، کیونکہ بہت اس کا نام ہوا کہ مسلمانوں کھدیڑا، 800 سال کی مسلمان حکومت کو ختم کر دیا. تو جب وہ مری تو اس کے مقبرہ جہاں بنا ہوا، اگر آپ اس مقبرے کو دیکھیں تو سارا مقبرہ مسلمان انداز سے بنا ہوا ہے. خبر پوری ویسی جیسی بنانا نہیں چاہیے پکی، لیکن مسلمان بناتے ہیں. وہ مسلم کلچر کو کاپی کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس کی خبر کے اطراف جو ڈیزائن ہے وہ پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. اس کی خبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ مسلمان لکھتے تھے، اتنا وہ مسلمانوں کا ٹریڈیشن سے وہ متاثر تھے کہ مر بھی رہے تو مسلمانوں کے طریقے مرے. اچھا مسلمان ایسا مرتے گا، چلو اپن بھی ایسے مریں گے. اچھا لا الہ پڑھتے کہ مریں گے، اپن بھی لا الہ پڑھ لیں گے. سمجھ رہے
تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اور آیت الکرسی پوری لکھی ہوئی اس کے مقبرے میں، سمجھ، اس لیے کہ وہ مسلمان کے کلچر سے وہ مرغوب تھے. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال دنیا پرستی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری قوموں کی مشابہت کرتے ہیں. اسلام نہیں چاہتا کہ ہم کسی قوم کی مشابہت کریں. ہمارے دین نے ہمیں طریقہ بتایا، ہم اس پہ چلیں. نہیں میرے ایسے بال رکھنا کیا غلط ہے؟ نہیں، غلط اور صحیح نہیں ہے. تم نے کس کی وجہ سے کیا یہ بولو، یہ مسئلہ ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سننے کے بعد ویسا جذبہ جاگا کبھی وہ عمل کرنے کا، جیسا فلاں کی ہیئر کٹ، فلاں کا اسٹائل، فلاں کی وہ؟ نہیں بھائی ماشاء اللہ بھائی بچہ نا اچھا شروع کر دیا، پینٹ اونچی پہن رہا ہے. لیکن کیوں پینٹ اونچی پہننا؟ سنت رسول سامنے نہیں آئی اس کے ہیرو نے پینٹ پہن لیا اونچی، اب 3/4 تو انہیں پہن لیا 3/4. مسئلہ وہ ہے. پھر مشابہت کا مسئلہ ہے. سنت ہے بول کر نہیں پہنا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوموں کی مشابہت نہیں کرنا ہے. رکھیے ہاں میرا جو کام ہے مجھے چیز اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں جائز ہے تو میں کروں. لیکن اب سب کر رہے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں، ان کا ٹریڈیشن ہے، ان کا کلچر ہے، ایسے لوگ ہی بڑے مانے جاتے ہیں، فلاں اسٹیٹس مانا جاتا ہے. یہ سب چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ دنیا سے رغبت کی علامت ہے. بے رغبت دنیا سے انسان دنیا پرستی اور دنیا کے پیچھے قوموں کی مشابہت نہیں کرتا. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، مطلب آپ سواری پر پیچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لڑکے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت مطلب حلال کو حلال جان، حرام کو حرام جان. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تیری حفاظت کرے گا، تیری نگہبانی کرے گا. تو اللہ کی طرف دھیان رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائیں گا. اللہ کی طرف دھیان سے مراد اس کا ذکر کر، کتاب و سنت کے مطابق عمل کر، نمازیں قائم کر، عبادت کر، سامنے پائیں گا. مطلب جب تو مصیبت میں ہوں گا اللہ تیرے سامنے، تو اس کی مدد تیرے ساتھ ہوں گی، سامنے پائیں گا. اور جو تب کچھ مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کر تو بس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ لڑکے اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ جو ہے تجھے یاد رکھیں گا، تیری حفاظت کریں گا، تو اسے اپنے ساتھ پائیں گا. اب جب دنیا پرست انسان ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دین اور کوئی اللہ کے لیے بات یاد نہیں آتی. اس کو احکام، کوئی حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا. جبکہ جو انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب انسان حرام کام کرتا ہے تو اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کا اونٹ چلا گیا، وہ ریگستان میں ہے، مصیبت میں ہے، مسافر ہے، مصیبت میں ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے اپنا دامن کو اٹھا کے، اے اللہ میری مدد کر. تو اللہ جواب دیتا ہے میں اس کی مدد کیسے کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. کرنا تو اللہ چاہتا ہے لیکن کیسے کریں؟ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، مصیبت زدہ کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس کی کیسے کرے؟ چونکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام. ہمارا معاملہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، حرام کاری چھوٹتی نہیں. دنیا، اور حرام کاری انسان تب کر جب دنیا کی لالچ دل میں آ جاتی ہے. دنیا پرست انسان ہی جو حرام کی طرف جاتا ہے، دیندار انسان نہیں جائے گا. جب دنیا کی لالچ آ گئی تو کیا سود اور کیا رشوت اور کیا اس کی زمین اور کیا اس کا مال اور کیا اس کی امانت، سب کھا کے بیٹھو. کیا ہوتا ہے اس تھوڑے دن جہنم میں، اور باقی سب ہو جاتا ہے ادھر کا ادھر. تو دنیا پرستی انسان کو جو گناہ پہ آمادہ کرتی ہے، اور پھر انسان اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے. یاد رکھیں جس طرح سے آج حالات دیکھے جا رہے ہیں. بہرحال اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ جو ہے بہت بہترین حدیث ہے دنیا پرستی سے دور ہونے کے لیے اور واقعی میں دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے. حدیث کے الفاظ دیکھیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر اور عرض کیا، سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو مجھے جو ہے اللہ اپنا محبوب بنا لے اور لوگ جو ہے بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے. ہم جو چاہتے دیکھیے دونوں باتیں ایک ساتھ آ گئی. کیا پوچھا اس صحابی نے آگے سوال؟ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے اللہ کا بھی چہیتا بن جاؤں اور لوگوں کا بھی چہیتا بن جاؤں، دنیا بھی نہ جائے اور آخرت بھی نہ جائے میری، لوگوں کا بھی چہیتا، اللہ کا بھی چہیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آپ وسلم نے فرمایا اور جواب میں فرمایا، کہا دنیا سے بے نیازی اور بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا. تو چاہتا نا اللہ کی محبت، تو دنیا سے بے نیاز. دنیا سے بے نیازی آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا سے بے نیازی، دنیا چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کمانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے، دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے اسے. تو کہا دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگیں گا. اب ہم بولے اللہ ہم کو چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، ہمارے حق میں کوئی فیصلے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ویسے عمل بھی تو نظر نہیں آ رہے نا کہ اللہ فیصلے کرے. تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. دوسرا بھی سوال تھا، دنیا ہی محبت کرے مجھ سے، دونوں کا فائدہ، یہاں بھی وہاں بھی، مطلب دونوں ہاتھ گھی میں بولتے نا ویسا حال، دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے تھا اس صحابی کو. آپ نے کہا دنیا سے بے رغبت، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. پھر فرمایا اور کہا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے جو ہے محبت کرنے لگیں گے. اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے.
اور کتنا پیارا اصول ہے. اب میں آپ کے پاس ایک بار آیا ہوں, سلام کلام اور کیا چل رہا ہے, 100 روپے ملیں گے کہ ذرا ایک کام تھا. اگلی بار آپ میرے کو دیکھتے کیا کرتے, بھاگنا شروع کر دیتے, ارے آرے پھر سے فیضی بھاگو یہاں سے, پہلے بھی 100 لے لی تھی, اب کچھ تو بھی اور لیں گے جا کے, اور نہیں بھی نہیں بول سکتے ان کو, ٹھیک, بھاگ جائیں گے آپ. اور ایک انسان بے نیاز ہے دنیا سے, آپ سے کچھ کبھی نہیں مانگتا, آپ پسند کریں گے یار بہت اچھا انسان ہے, وہ آتا کیوں نہیں ہمارے پاس, بیٹھتا کیوں نہیں ہمارے پاس, آیا کر. تو کہا دنیا سے بے رغبت ہو جا, اللہ محبت کرے گا. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جا, لوگ تجھ سے محبت کریں گے, ہے نا. اب ہمارے پاس تو حالت یہ ہے کہ دنیا سے بے نیازی تو ہم سے ہونے والے نہیں, تو اللہ کی محبت کہاں سے آئیں گی. اور لوگوں کی مال سے اور لوگوں کی دولت سے ہم بے نیاز نہیں, ہے نا. کہ بھائی کسی ہر چیز پہ اتنی نظر, ارے تمہارے پاس تو یہ ہینڈ سیٹ تھا, یہ کہاں سے آ گیا, کہے کہ لیا بے نیازی اختیار کیجیے, اللہ نے دیا وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ کیوں اس سے بے رغبتی اختیار نہیں کر رہے اور جو ہے رغبت رکھ رہے کہ اس نے کیا لیا ہوگا. آپ دعائیں دے سکتے ہیں, اللہ برکت دے, لیکن نظر رکھ کر اس کے لیے کوشش کرنا, اسی کو وہ کرنا یا ان سے مانگنا. تو اگر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے بے نیاز ہو جاؤ اس سے, تو لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں. اور دنیا سے بے رغبت ہو جا, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملیں گی. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں, ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں, تو ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجیے, اللہ کی محبت. لوگوں کے پاس جو کچھ اس سے بے نیاز ہو جائے, ہمیں جو ہے لوگ محبت کریں گے. یاد رکھیے, یہ بہت پیارا اور بہترین اصول حدیث نے بتا دیا. ہم اگر اس کو عمل میں لا لیں تو دیکھیے اب بہت سارے دنیا اور آخرت کے فائدے ہمارے لیے, ٹھیک. لیکن اگر اب وہی ہمارا مزاج رہا کہ ہم دنیا سے محبت کرتے رہیں اور جو ہے لوگوں کی مال پہ مکمل نظر ہے, تو پھر یاد رکھیں نا لوگ محبت کرتے ہیں, رب کی محبت ہمیں ملتی ہے. اسی طرح جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دوست جو ہے محبوب رکھتا ہے جو پرہیزگاری اور بے نیازی اختیار کرتا ہے. اللہ ایسے انسان کو دوست اور اس سے محبت کرتا ہے جو کیا کرتا ہے, پرہیزگاری مطلب تقوی رکھتا ہے اللہ کا. اور آگے فرمایا بے نیازی اور گمنام, ایک اور لفظ ہے بے نیازی اور گمنام ہوتا ہے. بے نیازی اختیار کرتا ہے اور گمنام رہنا پسند کرتا ہے. بے نیازی مطلب لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, اس کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا, حالانکہ ضرورت مند ہوں گا لیکن وہ بولتا نہیں. تو بے نیازی اختیار کرتا ہے. دوسرا گمنام رہنا پسند کرتا ہے. اب ہم میں سے ہر شخص جو ہے ناموری رہنا پسند کرتا ہے, گمنام کس کو رہنا ہے, میرا نام نہیں ڈالے وہاں, میرا نام نہیں لکھے وہاں, میرا نام ڈسپلے میں نہیں تھا, میرے بارے میں کچھ نہیں بولے, ایک بار بھی میرا نام نہیں لیے, میرا نام ہی چاہیے مجھے بس, میرے بارے میں کیا بول رہے تھے وہ. گمنام رہنا جو پسند کرتا ہے اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کا نام خود بخود پھیلا دیتا ہے. وہ ہم کو نہیں کرنا ہے, وہ پارٹ اس آدمی کا نہیں, وہ اللہ کا ہے. اس لیے حدیث میں الفاظ, جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور جبرائیل کو کہتا ہے جبرائیل میں چونکہ اس سے محبت کرتا ہوں تو تم اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام جا کے دوسرے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے, اے فرشتوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو لہٰذا میں محبت کرتا ہوں, چونکہ میں محبت کرتا ہوں لہٰذا تم بھی محبت کرو. اور فرشتے محبت کرتے, فرشتے دنیا میں اترتے ہیں اور لوگوں کے دل میں محبتیں ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو وہ تو خود بخود مشہور, جس کو ہم کہیں گے جو ہے مشہور نہیں ہوں گا لیکن مقبول ہوں گا وہ لوگوں میں. مشہور ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, سمجھتے ہیں. مشہور شہرت تو کس کو مل جاتی ہے, لیکن مقبول جس کو بولتے ہیں لوگ قبول کریں, ویسے کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. تو مشہور تو بہت ہوتے ہیں, تو لوگ پھر اس کی بات قبول کرتے ہیں, وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور اللہ شہرت بھی دیتا ہے کبھی, لیکن وہ مقبول ضرور رہتا ہے اگر شہرت نہ بھی ہو تو. یہ بات بڑی اہم ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس بندے سے جو گمنام رہنا پسند کرتا ہے اور جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کر لیتا ہے, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نام بھی دیتا ہے اور تمام چیزیں کرتا ہے. دیکھیے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں دنیا سے چلے گئے, کوئی ان کو ان کی زندگی میں نہیں پہچانتا تھا. آج دنیا ان کی نام لیتے لیتے تھکتی نہیں, فلاں رحمہ اللہ, فلاں رحمہ اللہ, انہوں نے یہ کارنامے. تو اللہ نے چونکہ ان کو پسند کیا, ان کے اس عمل کو, ان کی اس خاموشی کو, ان کے کارناموں کو, ان کی زندگیوں کے بعد ان کو شہرت دے دی اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. تو یہ اصل چیز. بہرحال اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا, آدمی کا لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا اس کے اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل ہے. آدمی کا لا یعنی بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اس کے اسلام کے اچھے ہونے کی علامت ہے. یاد رکھیے کہ جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے نا, وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا, لا یعنی میں تو ڈوبا ہوا رہتا ہو. اس کا کیا چل رہا ہے, اس کا کیا چل رہا ہے, ان کا کیا چل رہا ہے, ان کا کیا چل رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, وہاں کا کیا ہو رہا ہے, یہاں کا کیا ہو رہا ہے, اس کا کیا. دیکھیے آپ دن بھر اور کیا چل رہا ہے, اس کا کیا لینا دینا, آپ ذمہ دار ہے اس کے نہیں, آپ کے پڑوسی نہیں, آپ کے رشتہ دار نہیں, پھر کیا کرنا ہے. ایسی خالی تھے تو اسے دنیا پرستی انسان میں آتی ہے, لا یعنی. تو آدمی کی ایک اچھے اسلام پہ چلنے, ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے, لا یعنی باتوں سے وہ دور رہتا ہے. ایسی باتیں جو اس سے کنسرن نہیں ہے وہ اس سے تعلق ہی نہیں رکھتا ہے. اور آج دنیا پرستی ایسی کہ ہم کو سب سے کنسرن ہے کون کیا کر رہا ہے, پورے محلے کی رپورٹ بول دیں گے, اور چراغ تلے اندھیرا, اس کو اس کا نہیں معلوم کیا چل رہا ہے.
ان کا ایسا ہو رہا ہے، ان کا ایسا ہو رہا ہے، انہیں دکان ڈال دیا، اس کی بچی بھاگ کے گئی، اس کے بچے نے بھگا کے لا لیا، اس کا فلاں ہو گیا، اس کا ایسا ہو گیا، اس کو اس نے گالی دے دیا، اس نے اس کو مار دیا، اس کا ایسا ہو گیا، اس کا دھندا بیٹھ گیا، اس کا فلاں ہو گیا، اس نے بیوی کو رات میں روز ٹھوکرا، انہیں یہ کر رہی، اس کی بیوی نے کیس ٹھوک دی، اس پہ یہ کر لی، اس کو خود کا نہیں، اس کی بیوی کیا پلان کر رہی پیچھے، اس کی بچیاں کیا گل کھلا رہی، دوسروں کا سب پتہ ہے اس کو دنیا بھر کا۔ آدمی کی اسلام، اچھے اسلام والا ہونے کا ایک ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ وہ لا یعنی جو باتیں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان ایشوز میں وہ ڈسکس ہی نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کرتا، اور یہ بھی دنیا سے بیزارگی کی علامت ہے کہ انسان لایانی باتیں نہ کرے، اور لایانی باتیں جو کرتا ہے نا اس کا مطلب دنیا پرست انسان ہے، اس لیے بس یہ کیا اور وہ کیا اور یہاں کیا چل رہا ہے وہاں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ خبر نہ رکھیں، دنیا کی خبر رکھیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے دین اور اسلام کا جتنی معلومات نہیں اتنی دوسرے کی معلومات۔ 1909 کے الیکشن میں کون فلاں تھا، انہیں ایسا تھا، انہیں ویسا تھا، انہیں توٹ سارا، انہیں توٹ سارا، 1000 روٹ سارا، انہیں 1 کوٹ سارا، انہیں فلاں ہوا، اس نے یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، وہاں ہوا، سلوڑ میں ایسا ہوا، سانگلی میں ایسا، ستارہ میں ایسا، کولہاپور میں ایسا، بمبئی میں ایسا، یہ ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنے نام تو لے لیا آپ نے، کچھ 10 صحابہ کے نام لیا 10 مبشرہ میں سے، 2-3 یاد آ رہے، باقی یاد نہیں ہے، تو لایانی باتیں تو آپ کو پوری یاد تھی، کون کیا ہوا، فلاں میچ میں کیا ہوا تھا، ورلڈ کپ 2000 فلاں میں، ورلڈ کپ 2000 فلاں میں اتنی ٹیم آئی تھی، فلاں ہوا تھا، انہیں ایکسٹرا بیٹھا ہوا تھا، انہیں کھیل رہا تھا، انہیں گر گیا تھا، اس کو یہ ملا، اس کو وہ ملا، فلاں کا یہ ہوا، اس کا ہوا، اس نے اتنے رن مارا، اس نے اتنے رن مارا، اتنے رن پہ یہ ہوا تھا، اتنے رن پہ ہوتا، اس کی سینچری چوکے سے ختم ہوئی تھی، اس کی سینچری 6 سے ختم ہوئی تھی، اس نے گیم کو جتایا تھا چوکے سے، فلاں کیا تھا۔ چلو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، فلاں کتنے صحابی شہید ہوتے اور کتنوں کیا ہوا تھا، نہیں یہ اس کا نہیں پتا ہے، یہ ہے علامت۔ ہاں آدمی اگر سب میں اتنے چتر ہے اور اس کو کچھ بھی آپ لے لیجیے، اللہ نے اتنا ہی ذہن دیا تو سمجھ میں آتا ہے، جیسا صحابہ تابعین صرف دین نہیں دنیا بھی بہت گہرائی سے سمجھتے تھے، بہت گہرائی سے سمجھتے تھے، اپنی تجارتوں کو مضبوط کرنا، اپنی اتحاد کو قائم کرنا، دشمنوں کو دبا کے رکھنا، ان کی صرف نس میں بھرا، اس کو بولیں ان کی صفت، ان کی فطرت، ان کی عادت تھی، بہت جانتے تھے دنیا، لیکن وہ دنیا بھی اپنے دین کے خیر کے لیے جانتے تھے، وہ دنیا کے لیے، دین کی بقا کے لیے، کہ دین پہ کیسا چلو، دشمن چال بازی کر رہا تو جواب تو دینا، ریٹیلیٹ کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے خامخواہ انسانیت کے خلاف چال بازی نہیں چلتے تھے صاحب، بہت گہری دنیا سمجھتے تھے اور اپنے دین کو اتنے گہرا، تو کوئی انسان اگر اتنے گہرائی سے اسلام بھی سمجھتا ہے اور دنیا، تو وہ بہت اچھی بات ہے نا، یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو گائیڈ کر سکتا ہے دونوں فیلڈ کے اندر، لیکن صرف ون سائڈ معاملہ چل رہا پورا، لایانی باتوں کا معاملہ ہے پورا، اور جو باتیں دین اور اسلام کی وہاں بڑے ہم کمزور نظر آتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے، یہ بھی دنیا پرستی کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، وہ بدترین ہے جو انسان جو ہے بھرتا ہے اور اس کا وہ پیٹ ہے، مطلب وہ چیز سب سے بدترین جو انسان بھرتا ہے اور وہ کیا ہے، اس کا پیٹ ہے، مطلب پیٹ کے لیے انسان سب کچھ کرے وہ بدترین انسان ہے، یا پھر پیٹ کے لیے حرام حلال کی تمیز نہ رکھے وہ سب سے بدترین انسان ہے، اور انسان 2 ہی چیزوں کے لیے دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ 2 ہی چیزوں کے لیے کرتا ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں آتا، اس سے ریلیٹڈ باقی سب ہے، ایک پیٹ کے لیے اور دوسرا شرمگاہ کے لیے، تیسرا کچھ بھی نہیں انسان کے پاس، سارے لفڑے، سارے اسکینڈل، ساری چیزوں میں سے 2 چیزیں ہیں، اچھا کھانا اور اچھا رہنا اس کے لیے کیا، یا پھر خواہشات، اپنی نفسیاتی خواہشات کو جو ہے جنسی خواہشات کے لیے کیا، اس کے علاوہ تھرڈ کوئی ایشو ہی نہیں، سب سے میجر کازز ہے، تو اس میں سے ایک ہے پیٹ کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں وہ بدترین ہے، یا وہ جو ہے بدترین برتن جو انسان جس کو بھرتا ہے وہ جو ہے اس کا پیٹ ہے، مطلب پیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھرتا نہیں، ایک برتن اگر پیٹ کو ایک ایگزامپل لیا جائے تو کبھی بھرتا ہے کہ آپ کھا لو ہضم ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان دیکھیں کتنے سارے غلط کام کرتا ہے دنیا کے اندر، اکثر غلط کام جو ہوتے ہیں پیٹ کے لیے اور شرمگاہ کے لیے انسان کرتا ہے، اور کوئی اس کے بعد چیز نہیں، کما رہا انسان اور کھا رہا ہے تو کوئی بھی ہنستا ہوتا ہے، پھر کما رہے کیوں جب تم کھاتے نہیں ہو، اس لیے کہ پیٹ کے لیے تو انسان کرتا ہے، اور کماتے اور عیش نہیں کرتے ہو، دوسرا یہ سوال رہتا ہے، نان مسلمس کے مسلمان بھی آج کل اس ٹرینڈ میں آ چکے ہیں، ارے کما رہے اور عیش نہیں کر رہے، عیش مطلب یہ سب غیر غلط کام کرنا جس میں شرمگاہ غلط استعمال ہوتا ہے، ارے تم کما رہے عیش نہیں کر رہے، اور کما رہے اور تم کھا رہے نہیں، سمجھ رہے بات، تو لہٰذا کہا ہے بدترین چیز ہے، مطلب حدیث نے بتا دیا گا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے، تم چاہے جتنا کما لو اور کچھ بھی کر لو، پھر ہم دنیا پرستی کیوں اختیار کریں، کیوں نہ ہم دین کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، تو انسان ہے، خطائیں ہم سے ہوتی ہے، غلطیاں ہم سے ہوتی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم دنیا پرستی کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن بہترین غلطی کرنے والا انسان وہ ہے جو توبہ کر لے، تو ہمارے پاس توبہ کے راستے ہوتے ہیں، اور دنیا میں رہنے کے بعد انسان غلطیاں کریں گا، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے، لہٰذا جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو ہم کیا کریں، فوراً اللہ تعالیٰ سے ہر غلطی کے لیے اپنے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم جو ہے توبہ کریں۔